صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے انگوٹھے چومے. سرکار نے ایک مقام پہ فرمایا جو میری محبت میں اذان میں میرا نام سن کر انگوٹھے چومے گا وہ اندھے ہونے سے محفوظ کر دیا جائے گا. تو اس یہ سنت صدیقی 1450 سال ہو گئے آج تک زندہ ہے. یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا. ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث. جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے بالکل. لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت میں چومتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی اس کو صرف اس بیس پہ ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں. تو وہ ان کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے میں نبی سے عقیدت کا اظہار کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی سوال کرتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا کیسا ہے، واضح کریں، شریعت کی روشنی میں عنایت کریں. کسی صحیح روایت سے اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا چاہیے. کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اگر ثابت ہو تو کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ میرا نام اس کے سامنے لیا جائے، میرا تذکرہ اس کے سامنے ہو اور پھر بھی وہ صلاۃ نہ پڑھے. یہ نہیں کہا انگوٹھے نہ چومے. تو اس لیے یہ چیز ہم کو ثابت نہیں ہوتی ہے کہ انگوٹھے چومنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر صلاۃ بھیجنا یہی ہم کو ثابت ہوتا ہے. یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ انگوٹھے چومنا چاہیے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اذان میں تو یہ ترتیب نہیں ہے. رہا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، تو انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک کے نام پہ انگوٹھے چومیں. تو بھائی حضور پاک علیہ السلام کے کتنے نام ہیں؟ قرآن کریم کا آخری صفحہ کھولیں، 100 نام ہے. محمد احمد حامد محمود طیب قاسم عاقب فاتح شاہد مشہود. ہے نام یا نہیں ہے؟ تو تم باقی ناموں پہ تو نہیں چومتے. نمبر 2، اسماء النبی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ نے 1100 کی تعداد میں جمع کیے ہیں. مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے اس سے بھی زائد 3000 جمع کیے ہیں. تو ان میں تو کسی نام پہ آپ نہیں چومتے. چومنا ہے پھر حضور کے ہر نام پہ پھر چومتے رہے چومنا چٹاکی لگی راسی، باقی کام مک ویسے. مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا جو مسئلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بیان کیا ہے نا، اس میں نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہے. اس میں بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کور کیا ہے، اور انہوں نے بجائے کو کتاب و سنت کے دلائل دینے کے انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. بالکل میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوں. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، کتاب و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ الموضوعات امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے، محدث ابن جوزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات. بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں، ان کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت لکھی ہوئی ہے. اے جناب نیف صاحب، اے موضوعات شریف ہی چاہے ساڈی گلاں تے ہوندیاں نے قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف. تہاڈیاں گلاں ہوندیاں نے موضوعات شریف، گھڑی ہوئی شریف. اور گھڑی ہوئی شریف وضع کی گئی، یہ وضع کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وضع کی گئی چیز، وضع کی گئی، فیبریکیٹڈ، انگلش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ. یہ موضوعات شریف سے انہوں نے روایت پیش کی ہے. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثوں کی ہے موضوعات شریف. یہ بتائیں، اور غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم میں باقاعدہ اس حدیث کے حوالہ نیچے لکھا ہے موضوعات شریف. شریف تو میں کہہ رہا ہوں، موضوعات انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے. تو جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب میں سے نکال رہے ہیں. اب حنیف قریشی صاحب کو پتا تھا یہ موضوعات شریف میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ شریف ہے تو ہم ان کے بزرگوں کے حوالے ان کو دے دیں تاکہ اہل حدیث دوبارہ کسی کو شکل نہ دکھا سکیں. اہل حدیث تو واقعی بریلویوں کو شکل نہیں دکھا سکتے، لیکن سانو تے نہ بریلوی شکل دکھا سکتے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث تے نہ شیعہ. اسی تے کرنی صحیح گل سیدھی. اے جناب دکھاؤ جی کی مسئلہ ہویا. حنیف قریشی صاحب نے انہوں نے پھکی کے دیتی ہے. اے پھکی ہے جی، امام ابن تیمیہ
المتوفا 728 ہجری کی کتاب اقتداء صراط مستقیم انجینئر صاحب نے گھر میں نہیں چھاپی, یہ دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے. نیچے سے یہ بھی دکھائیں دارالاسلام پبلیکیشن, صراط مستقیم کے تقاضے. یہ ترجمے میں نہیں آپ کیتے, ایک خود اہل حدیثاں دے علماء نے کیتے ہیں, دارالاسلام کی چھپی ہوئی ہے, یہ بڑی مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے, اسی کتاب کے بارے میں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال بھی ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بد عقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر.